سمجھانے کے لیے آیا ہے، وہ دنیا سے علم حاصل نہیں کرتا ہے۔ آمنہ تو میرے حبیب کو کیا سنوارے گی؟ ارے جو دنیا کو سنوارنے کے لیے آیا ہے اسے اللہ کی قدرت خود سنوار کر بھیجتی ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ سے سنور کے آئے ہیں، ہاں اللہ نے سنوار کر بھیجا ہے اپنے حبیب کو، وہ سارے علوم عطا فرما کر بھیجا ہے اپنے حبیب کو، اجمالی علوم پھر کلی، جب مکمل قرآن کریم نازل ہو چکا۔ میرے دوستو، میں نے کہا میلاد کا بھی تعلق، اور پھر میلاد کی محافل میں جس طرح آج ابھی صرف میلاد کا ذکر ہوا تو عقائد کے کتنے مسائل کی وضاحت ہو گئی۔ یہ لوگ جنہوں نے دروازے کھولے ہیں ان گستاخوں کے لیے، ان کی پہچان سب سے اہم ہے، کیونکہ ان کی بیماری متعدی ہے۔ کیوں؟ ہر چند کے قادیانیت بہت بڑا خطرہ ہے، لیکن جب انسان آزاد خیال ہو جائے نا ان اعتراضات کی بنیاد پر، تو رفتہ رفتہ وہ قادیانیت کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ وگرنہ نیچرلی ہمارے علماء کی ختم نبوت کانفرنسز کی بنیاد پر، اہل حق کی ختم نبوت کانفرنسز کی وجہ سے لوگ قادیانیت سے نفرت کرتے ہیں، اوپن بوائکاٹ کرتے ہیں، اوپنلی بائیکاٹ کرتے ہیں قادیانیوں کا، لیکن ان گستاخوں کے قریب جب جاتے ہیں، جب ٹی وی چینلز پر ان کو سنتے ہیں تو رفتہ رفتہ قادیانیت سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ان کی سازش ہمیشہ سے رہی ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے نظریات کیا دیے، انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پر ابھی میں نے کلام کیا، ابھی بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کی اہمیت کیا ہے۔ غیر مسلموں سے جب ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ہم اس پر کیوں کلام کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے؟ جنہوں نے کہا کہ اگر کوئی آ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا وجہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے۔ انہوں نے کہا حضور میں اور ہم میں کیا فرق ہے، وہ ہماری طرح بشر ہیں، حضور ہماری طرح ہم ان کی طرح، علیاذ باللہ۔ یہی کہا نا، حضور ہماری طرح ہم حضور کی طرح، تو اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر کوئی کہے حضور میری طرح، میں حضور کی طرح، پھر وہ سوچے گا کہ نبی میری طرح، میں نبی کی طرح، مجھ جیسے انسان تو روز پیدا ہوتے ہیں، تو نبی بھی روز پیدا ہو سکتے ہیں۔ کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ اگر کوئی کہے نبی میری طرح، میں نبی کی طرح، اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا اگر نبی میری طرح، میں نبی کی طرح، مجھ جیسے انسان تو روز پیدا ہوتے ہیں، تو لاجیکل انالیسس کریں، منطقی نتیجہ نکالیں تو وہ فوراً قبول کر لے گا نا، وہ میری طرح، میں ان کی طرح، مجھ جیسے لوگ تو روز پیدا ہوتے ہیں، تو نبی بھی روز پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نادان انسان پہلے اس عقیدے کی تنقیح کر لے تو اپنے آپ سے پوچھ سوال کر کہ تو نبی کی طرح کیسے ہے، آخر کس اعتبار سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے۔ اپنی ذات کو دیکھ، اپنی عبادات کو دیکھ، اپنے کلمات کو دیکھ، اپنے انداز زندگی کو دیکھ، آخر کس طرح تو حضور کی طرح ہے۔ تو اپنی عبادات کو دیکھ، اپنے عقائد کو دیکھ، تیرا تو کلمہ بھی حضور کے کلمے کی طرح نہیں ہے۔ تو کلمہ پڑھتا ہے کیسے پڑھتا ہے؟ تو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں، کیسے کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی کریم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، تو کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حضور کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تیرا کلمہ حضور کے کلمے کی طرح نہیں، تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنی عبادات کو دیکھ، تو اپنی نماز کو دیکھ، تجھ پر 5 نمازیں فرض ہیں اور حضور کے متعلق فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ تَهَجَّدْ، وَمِنَ اللَّيْلِ، تہجد بھی حضور پر فرض، فتہجد بھی نافلۃ لک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی فرض، تجھ پر 5 نمازیں فرض، حضور پر 6 نمازیں فرض۔ تیری نماز ان کی نماز کی طرح نہیں، تو ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے روزے کو دیکھ لے، تو روزہ رکھتا ہے، سحری بھی ہے، افطار بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال جب رکھتے ہیں، نہ سحور ہے، نہ افطار ہے، نہ سحری ہے، نہ افطار ہے۔ کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سحری کرتے ہیں، نہ افطاری کرتے ہیں، نحیف ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ یا رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھ رہے ہیں، آپ کی نقل کر رہے ہیں، بغیر سحری اور افطاری کے روزہ رکھ رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح، لست مثلکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، لست کہیئتکم، میری حیت مختلف ہے، میں تمہاری طرح نہیں، تم میری طرح نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضور نے صحابہ سے فرمایا ہے صحابہ تم میری طرح نہیں، میں تمہاری طرح نہیں، تم میری نقل کرتے ہو، تم میری طرح کیسے ہو سکتے ہو؟ میں کہتا ہوں میرے نادان بھائی، تو کہتا ہے تو حضور کی طرح، حضور تیری طرح، تو روزہ رکھتا ہے، سحری بھی ہے، افطار بھی ہے، حضور صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحری ہے نہ افطار ہے، میرے آقا کا روزہ تیرے روزے کی طرح نہیں، تو حضور کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آگے بڑھتا چلا جا، تو اپنی زکات کو دیکھ لے، زکات تو دیتا ہے نا، اگر تجھ پر زکات فرض ہو جائے، مالک نصاب بن جائے تو تو زکات دیتا ہے، میرے آقا زکات دیتے، حضور پر زکات فرض ہی نہیں۔ تیرے ارکان اسلام 5 ہیں، حضور کے ارکان اسلام 4 ہیں۔ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زکات فرض ہی نہیں ہے۔ آپ جاننا چاہتے ہیں حضور پر زکات فرض کیوں نہیں ہے؟ حضور پر زکات فرض کیوں نہیں ہے پتہ ہے؟ ہاں زکات فرض اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایک قاعدہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، علماء دین بیٹھے ہیں، ایک فقہ کا قانون ہے، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، الولد وما فی یدہ کان لابیہ، ایک بیٹا اور بیٹے کی تمام جائیداد در حقیقت اس کے باپ کی ہوتی ہے۔ یہ بیٹے یاد رکھیں، اولاد کے لیے یہ سبق حاصل کرنا بہت اہم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مصیبتیں آتی ہیں ٹلتی نہیں، کیا وجہ ہے؟ یہ نوجوانوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے بھی بہت اہم پیغام، بالخصوص والدین کے لیے۔ یاد رکھیں جو بابا تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ بوڑھا شخص جو تمہارا وقت تم سے مانگتا ہے، تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اور بیٹا بڑی رونت سے، بڑے تکبر سے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے تو دقیانوسی باتیں کرتا ہے، تو پرانے دور کا بندہ ہے، تجھے کیا پتا میری ضروریات کیا ہے، میری ترجیحات کیا ہیں، میں اس وقت ایڈوانس دنیا میں رہتا ہوں، میں دنیا کو جانتا ہوں، تو نے تو دنیا کو دیکھا ہی نہیں ہے، میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ تیرے پاس بیٹھ کر باتیں کروں، تیری باتیں سنوں، میں تو فلاں کالج میں جاتا ہوں، فلاں یونیورسٹی میں جاتا ہوں۔ لیکن باپ بیچارہ حسرت بھری نگاہوں سے اپنی اولاد کو دیکھتا رہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھے وقت دے گا، مجھ سے بات کرے گا، میرے بچپن کے واقعات سنے گا، میں اپنی دل کی باتیں اسے سناؤں گا۔ لیکن بیٹا سمجھتا ہے کہ وہ بہت سمجھدار ہو چکا ہے، بہت عقل مند ہو چکا ہے۔ نادان بھائی تجھے پتہ نہیں ہے، یہ دین اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر تجھ پر نازل ہونے والی مصیبتیں ٹلتی ہیں تو کیوں ٹلتی ہیں؟ گھر میں بیٹھے ہوئے اس بوڑھے کی وجہ سے ٹلتی ہیں۔ مصیبتیں آسمانوں سے آتی ہیں، لیکن تجھے مصیبتوں سے بچاتا کون ہے؟ تیرا وہ باپ ہے، تیری وہ بوڑھی ماں ہے جو حسرت بڑی نگاہوں سے تجھے دیکھتی رہتی ہے کہ میرا باپ، میرا بیٹا میرے پاس آئے گا، میری دل کی باتیں سنے گا، پیار بڑی باتیں سنے گا، لیکن تیرے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا ایک وقت تھا کہ مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی، ایک مثال دی، کہا ایک مرتبہ پولیس نے مجھ پر کیس کیا اور پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے میرے گھر آ رہی تھی، لیکن میں حیران ہوں کہ پولیس اسٹیشن سے فون آ گیا اور پولیس کو روک لیا گیا۔ کہا ایک مرتبہ میں بینک رپسی کا شکار ہونے والا تھا، مکمل طور پر بینک رپٹ ہونے والا تھا، میری ساری جائیداد برباد ہو جاتی، لیکن اچانک کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میری جائیداد مل گئی۔ کہا ایک مرتبہ ایک بہت بڑے گینگسٹرز تھے، بڑے بدمعاش تھے اپنے علاقے کے، ان سے میرا جھگڑا ہوا، وہ مجھے قتل کر دیتے، لیکن اللہ کی قدرت کا ایسا ظہور ہوا کہ میں بچ گیا۔ کہا لیکن ایسا ہوتا تھا ماضی میں، مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی، لیکن اب بات سمجھ نہیں آتی، اب مصیبتیں آتی ہیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی، جو مصیبت آتی ہے اس کے بعد اس سے بھی بڑی، اس کے بعد اس سے بھی بڑی۔ میں نے پوچھا بتا یہ کس دور کا واقعہ ہے جب مصیبتیں آتی ہیں ٹل جاتی تھی، جب مصیبتیں آتی تھی دور ہو جاتی تھی، کس دور کا واقعہ ہے؟ اس نے مجھے وقت بتایا۔ میں نے اس سے پوچھا تیرے ماں باپ کا انتقال کب ہوا؟ پتا چلا ماں باپ کا انتقال جب ہوا، انتقال کے بعد مصیبتیں آتی ہیں ٹلنے کا نام نہیں لیتی، اس سے قبل جو مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی۔ میں نے کہا نادان انسان، تو نے اس بات پر غور ہی نہیں کی، وہ بابا جو تیرے کمرے میں بیٹھا حسرت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے میرا لختے جگر، مجھ سے پیار بڑی باتیں کرے گا، وہ ماں جو ٹکٹکی لگائے آنکھیں کھولے منتظر ہے، انتظار کر رہی ہے میرا بیٹا، میرا چاند، میرے جگر کا ٹکڑا کب گھر میں واپس آئے گا، مجھ سے بات کرے گا۔ تو بڑی رعونت اور تکبر سے اس کے قریب سے گزر جاتا ہے، اس سے بات بھی نہیں کرتا، تو کہتا ہے اسے کچھ پتا نہیں۔ ارے نادان انسان تجھے کیا پتا، آسمان سے بڑی بڑی بلائیں نازل ہوتی ہیں، بڑے بڑے عذاب آتے ہیں، دشمن تجھ پہ حملے کرتے ہیں، بڑے بڑے مقدمے ہوتے ہیں، تو کہتا ہے باپ سے مجھے تجھ سے بات
کرنے کا وقت نہیں، میں تو وکیل سے بات کروں گا، میں تو جج سے بات کروں گا، مجھے زندگی کے بڑے بڑے فیصلے کرنے ہیں۔ اور پھر وقت بھی ایسا آتا ہے، بوڑھوں میں ضد بھی ہوتی ہے، بچوں کی عادتیں بھی ہوتی ہیں، بابا 10 سال سے وہی پرانی باتیں ریپیٹ کر رہا ہے، انسان تنگ آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے اس بوڑھے شخص کے ساتھ بات کرنے کا کیا فائدہ، یہ تو وہی باتیں 10 سال سے وہی باتیں کہہ رہا ہے، جو رٹی رٹائی باتیں اس کے ذہن میں آ گئی ہیں، مجھے تو اور فیصلے کرنے ہیں، اپنے ادراک و شعور اور اپنے عقل اور اپنے فہم اور اپنی عقل اور آگہی اور علم و شعور کی بنیادوں پر میری زندگی کے فیصلے کرنے ہیں۔ یہ تو غیر معقول باتیں بار بار ریپیٹ کرتا رہتا ہے، اس کے پاس وقت برباد کرنے کا فائدہ کیا؟ نادان انسان، تجھے پتہ نہیں اسلام کا مزاج کیا ہے، دین کا مزاج کیا ہے۔ ہمارا دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر تو اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر ایک نوجوان اپنے بوڑھے باپ سے باتیں کرے اس نیت سے کہ باپ کے لبوں پر تبسم کی کھلکھلاہٹ آ جائے، باپ کے لبوں پر مسکراہٹ کی سجاوٹ آ جائے، باپ مسکرا پڑے تو بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، وہ بندہ زمانے کی غلامی سے بچ جاتا ہے جو باپ کو لطیفے سنا کر باپ کے مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے، جو باپ کو ہنساتا ہے، جو ماں کو ہنساتا ہے، جس کی ماں خوش، جس کا باپ خوش، دنیا کی کوئی طاقت اسے تباہ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت اسے چکا نہیں سکتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرا بیٹا اپنی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا۔ حضور نے فرمایا اس کو میرے پاس بلاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں بیٹے کو پیش کیا گیا، بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم ہے، میں حاضر ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تیرے باپ نے گلہ کیا ہے، تیرے باپ نے شکوہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا اپنی چیزوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتا۔ بیٹے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کے پاس علم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اسے پتہ نہیں یہ چیزیں بڑی قیمتی ہیں، یہ ان قیمتی چیزوں کو خراب کر دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارے تو بھی تیرے باپ کا، تیرا مال بھی تیرے باپ کا۔ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ تیرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ تیرے باپ کی برکت سے ہے، یہ تیری ماں کی برکت سے ہے۔ اللہ جل وعلا یہ نعمتیں اٹھا لیتا ہے، اللہ جل وعلا ان نعمتوں سے محروم کرتا ہے، اس نے دی ہے اس باپ کی برکت کی وجہ سے، اس ماں کی برکت کی وجہ سے۔ ان کی قدر کرو، ان کا احترام کرو۔ تمہیں پتا نہیں جب یہ چلے جائیں گے نا تو پھر چیخو گے، پھر تم رو گے، تو پھر پکارو گے اے ماں لوٹ کے آ جا، کاش تیرا دیدار ہو جائے، اے باپ لوٹ کے آ جا، کاش کہ تیرا دیدار ہو جائے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیو، ختم نبوت کانفرنس میں یہ پیغام بھی آج ختم نبوت کے حوالے سے میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، لیکن اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ یہ پیغام لے کے جاؤ کہ کم از کم ہر روز 15 منٹ اپنے والدین کو دو، ان سے کہو کہ ہمیں اپنے بچپن کے واقعات سناؤ۔ تم نے نادانو بالی ووڈ ایکٹرز کی سٹوریز تو جان لی، تم نے کرکٹرز کی بایوگرافی تو پڑھ لی، تم نے دنیا کے ڈرامہ ایکٹرز فٹ بالرز کی سٹوری تو پڑھ لی، تم زمانے کی کہانیاں جانتے ہو، تم اپنے پڑوسی کی کہانیاں جانتے ہو، اپنے بیسٹ فرینڈ کی کہانیاں جانتے ہو، لیکن کبھی اپنے باپ کی زندگی کی کتاب کو بھی پڑھا؟ کیا تمہیں پتا ہے کہ تیرے باپ نے کتنی مشکلات کا سامنا کیا تیری پرورش کے لیے؟ وہ باپ چاہتا ہے کہ کسی وقت لوگوں کے سامنے جا کے بڑے فخر سے بات کرتا تھا، لوگوں سے جھگڑتا بھی تھا، لوگوں کے سامنے زبان بلند بھی کرتا تھا، آواز بلند بھی کرتا تھا، لوگوں پر غصہ بھی کرتا تھا، لیکن اب کوئی زمانے میں اس کا غصہ برداشت کرنے والا نہیں۔ نادان انسان، یہ مزاج اسلام ہے کہ جب باپ کا غصہ زمانہ برداشت نہ کرے تو بیٹا برداشت کرے، باپ کو سکون ملے گا، باپ کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہوگی کہ اب کوئی نہیں سنتا، کم از کم میرا بیٹا تو سنتا ہے نا۔ تجھے پتا نہیں اگر تو نے باپ کا دل توڑا، وہ باپ جس زمانے سے گالیاں کھا کر جب وہ زمانے سے توہین کا سامنا کر کے گھر میں آتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ تمنائیں مچلتی ہے، میرا بھی کوئی زمانہ تھا جب میں لوگوں سے بات کرتا تھا، میرا بھی کوئی دور تھا جب میں بڑے فخر سے لوگوں کو حکم دیتا تھا، میرا حکم مانتے تھے، چلو گھر کی طرف چلو، اب کوئی نہیں مانتا، میرا بیٹا مانے گا۔ لیکن جب وہ بیٹا بھی نہیں مانتا تو اس باپ کے دل پر کیا بیتتی ہے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں ان کا اظہار کر سکوں۔ لیکن تجھے پتا نہیں جب تو باپ کا دل توڑتا ہے، ماں کا دل توڑتا ہے، پھر زمانہ تیرا دشمن ہو جاتا ہے۔ آج ارادہ کر کہ ہر روز اپنے ماں باپ کو کوالٹی ٹائم دے گا، ہر روز اپنے ماں باپ کو خاص وقت دے گا، اور پھر دیکھ اللہ تعالیٰ تجھے کیسی ترقی دیتا ہے، کیسا عروج دیتا ہے۔ میں بتا رہا تھا الولد ما فی یدہ کان لابی۔ قانون کیا ہے فقہ کا؟ قانون کیا ہے؟ بیٹا اور بیٹے کی ساری جائیداد در حقیقت اس کے باپ کی جائیداد ہے۔ حضور پر زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ الولد وما فی یدہ کان لمولاہ کان لابیہ۔ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوتی ہے
جب مالک کی ملکیت سے نکل کر قابض کی ملکیت میں آ جائے. زکوٰۃ کا نکلنا، ملکیت سے نکلنا فرض ہے، ضروری ہے، یہ شرط ہے. آپ جائیداد کے مالک ہیں، جب آپ مالک نصاب ہیں تو آپ اپنی زکوٰۃ دیں گے تو آپ کی ملکیت سے نکلنا ضروری ہے. جب تک آپ کی ملکیت سے، آپ کی پوزیشن سے، آپ کی اونرشپ سے زکوٰۃ نکلے گی نہیں، اس وقت تک زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بات سمجھ رہے ہیں؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے کہ ملکیت سے نکلے. حضور کے اس فرمان کی روشنی میں علماء فقہ نے یہ قانون بیان کیا ہے، الولد وما فی یدہ کان لابیہ. بیٹا اور بیٹے کے پاس جو کچھ بھی ہے در حقیقت اس کے باپ کا ہے. جب باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو وہ کس کو دے رہا ہے؟ بیٹے کی ساری جائیداد در حقیقت باپ کی اپنی ہے، تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہی دے رہا ہے. جب اپنے بیٹے کو دے گا تو اس کی ملکیت سے وہ نکلے گی ہی نہیں، تو ادا کیسے ہوگی؟ اب بات سن رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ باپ اگر اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے شرط ہے کہ ملکیت سے نکلے اور قابض کے قبضے میں آئے، کسی اور کی ملکیت میں جائے. جب باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے گا تو اس کی ملکیت سے نکلے گی نہیں، گویا کہ وہ خود اپنے آپ کو دے رہا ہے. ایک تو یہ قاعدہ ہے نا، اور ایک قاعدہ یہ ہے العبد وما فی یدہ کان لمولاہ. العبد وما فی یدہ کان لمولاہ. ایک غلام اور غلام کی ساری ملکیت در حقیقت اس کے آقا کی ہوتی ہے. اگر کوئی آقا اپنے غلام کو زکوٰۃ دے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آقا ہے، وہ غلام ہے. آقا غلام کو زکوٰۃ دے گا تو اپنے آپ کو ہی دے رہا ہے، اس کی ملکیت سے نکلے گی نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ادائیگی کے لیے شرط یہ ہے کہ ملکیت سے نکلے. آقا ہے، یہ غلام ہے، آقا اپنے غلام کو دے گا، اس کی ملکیت سے نکلے گی نہیں. کہا کہ حضور اگر زکوٰۃ دے تو شرط یہ ہے اسے دیں گے جو ان کا غلام نہیں ہے. زکوٰۃ ادا کی صورت میں ہوگی اسے دیں گے جو ان کا غلام نہیں ہے. ارے کہا آقا زکوٰۃ دیتے تو کس کو دیتے؟ یہ ساری دنیا ان کی غلام ہے. جب سارا زمانہ ان کا غلام تو دیں گے اسے جو غلامی سے خارج ہو. وہ ساری دنیا ان کی غلام. ارے میں کہتا ہوں انسان تو انسان، یہ چاند بھی ان کا غلام، یہ ستارے بھی ان کے نوکر، یہ کہکشائیں بھی ان کی نوکر، یہ سب ان کے نوکر، ان کے غلام. میرے آقا زکوٰۃ دے تو کس کو دے؟ تو تیری زکوٰۃ ان کی زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے. یہ مبالغے سے نہیں کہہ رہا. یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، یہ سب انہی کے غلام ہیں، یہ انہی کے نوکر ہیں. کوئی یہ کہے کہ خطابت میں کہہ دیا. یہ پتھر، وہ ابو جہل کے پتھر کا واقعہ تو آپ کے علم میں ہوگا. ابو جہل، یہ پہاڑ غلام، یہ پتھر، یہ سب انہی کے غلام ہیں، یہ سب انہی کے نوکر ہیں. آقا کے اشاروں کی اطاعت کرتے ہیں. چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ہاں، سورج کو اشارہ کرتے ہیں تو ڈوبا سورج افق پر لوٹ آتا ہے. ابو جہل کا ایک معبود تھا، ایک بت تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا، اس کی عبادت کرتا، خود بنایا تھا. عجیب لوگ تھے. بندہ پہلے پیدا ہوتا تھا، خدا بعد میں پیدا ہوتا تھا. معبود کو خود بناتے تھے. تو ابو جہل نے سوچا کہ میں نے اس کی اتنی خدمت کی، اتنے عرصے سے اس کی عبادت کرتا آیا، تو اب عبادت کا صلہ اس نے مانگنا چاہا. اس نے یہ ارادہ کیا کہ میرے اس معبود نے آج دن تک مجھے کچھ دیا تو ہے نہیں، میری کوئی بات تو سنی نہیں، تو ایک التجا اس سے کرتا ہوں. ہے میرے معبود، میرا ایک کام کر دے. آج تک تجھ میں تو کوئی حرکت بھی پیدا نہیں، کچھ موومنٹ بھی نظر نہیں آئی. میں تجھے اٹھا کے لے جاتا ہوں، جہاں رکھتا ہوں تو میرا محتاج ہے، سامنے رکھ کے تیری عبادت کرتا ہوں. اتنے عرصے سے تیری عبادت کر رہا ہوں. ہے میرے معبود، میرا ایک کام کر دے. میں چاہتا ہوں کہ تو محمد کی توہین کر. اس کے دل میں یہ جذبہ بیدار ہوا الیاذ باللہ کہ اس بت کی میں نے اتنی عبادت کی، عبادت کا صلہ کم از کم اتنا تو دے سکتا ہے نا، اور کچھ بھی نہیں کیا. یہ جذبہ بیدار ہوا کہ میرا معبود حضور کی بارگاہ میں جا کے حضور کی توہین کرے گا. اب اپنے معبود کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر وہ جا رہا ہے. اب معبود بھی ایسا ہے کہ اپنے عبد کے کندھے کا محتاج ہے، خود چل بھی نہیں سکتا. اٹھا کے جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، سامنے رکھتا ہے اور اپنے معبود سے کہتا ہے آج اس کی توہین کر دے، آج اس کی گستاخی کر دے. اب جب یہ کہتا ہے وہ منظر دیکھ رہا ہے، اس بت میں